تو ناظرین، ہم آئے ہیں تختی نمبر 1 کی طرف۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کا کلاس نمبر 1 ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو تختی نمبر 1 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمارے لیے ہدایت لکھی ہے، اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم مفردات کو پڑھیں گے، حروف تہجی کو ہم انشاءاللہ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور آپ بھی اس میں ساتھ دیں۔ تو تختی نمبر 1 مفردات کے بارے میں ہے، اوپر ہدایت لکھی گئی ہے۔ ہدایت کو ہم پڑھتے ہیں ایک بار اور دیکھتے ہیں کہ ہدایت میں ہمارے لیے کیا چیز ہے۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں۔ یہ والدین کے لیے خصوصاً یہاں پر نصیحت ہے اور استاد کے لیے، قاری حضرات کے لیے جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ہدایت ہے کہ اسی کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں اور بچوں کو اسی میں وقت لگائیں۔ بچوں کو زیادہ آگے پڑھا کر جلدی قاعدہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہی مفردات کو درست طریقے سے ادائیگی جب تک بچے نہ کریں ان کو آگے نہ پڑھائیں، سبق آگے ان کو نہ دیں۔ اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں، سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے خصوصاً، کیونکہ جب تک اس کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی قاعدے کی، تو آگے قاعدہ ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، قراء حضرات کے لیے خصوصاً یہاں پر ہدایت کی گئی ہے کہ بچوں پر خصوصی توجہ دیں جب یہ مفردات یاد کرتے ہیں یا ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو بچے جب تک ان کی مکمل طور پر ادائیگی نہ کریں ان کو آگے سبق نہ دیا کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف، پہلے خانے میں الف لکھا ہوا ہے۔ الف، اس کو آپ الف یا الف ایسا نہیں پڑھیں گے۔ بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ اس کو الف پڑھتے ہیں یا پھر الف پڑھتے ہیں، تو یہ ادائیگی غلط ہوگی۔ اس کی اصل ادائیگی ہوگی الف الف الف، اس کے بعد ہے با با با، دہرائیں آپ بھی ساتھ، با۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرے نمبر پر تا تا تا۔ چونکہ اب ہم مفردات کو پڑھتے ہیں، ان کو مفرد پڑھ رہے ہیں، الگ الگ سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو یہ الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے با، تا اور سا کے ساتھ ایسے پڑھیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کے اوپر بھی اگر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے، مثال کے طور پر یہاں پر با کے اوپر زبر آ جائے، تو ہم اس کو با زبر با ایسے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ آگے آنے والے اسباق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر تیسرے نمبر پر آتا ہے سا سا سا، جیم جیم جیم، پھر ہا، اس کو حلق سے مکمل طور پر ادا کریں اور اس کی ادائیگی واضح طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہا ہا، ایسے پڑھیں اس کو۔ اس کے بعد ہے خا، خا کو ہم نے جتنا ہو سکے پر پڑھنا ہے، تو یہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے، حروف تہجی میں سے اس کو پر پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی حروف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جس کو ہم پر پڑھیں گے۔ یہ سب سے پہلا حرف ہے جس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی ایسے ہوگی، خا خا خا، اس کو خا یہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کا درست یہ ہے کہ اس کو خا
تھوڑا سا پر کر کے اس کو پڑھا بات ہے دال، خا کے بعد یہاں پر دال آ رہے ہیں، دال دال، ذال ذال۔ ان دونوں میں دال کو جب ہم مفرد طور پر پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی کا جو تلفظ ہے وہ دال الف اور لام کے ساتھ، اور اس کا ذال کا جو ہے جس طرح یہ ذال لکھا ہوا ہے اس کو جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو پھر یہ ذال کے بعد الف بھی آتا ہے اور لام یہ ذال بن جاتا ہے، اس کی ادائیگی تلفظ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے را، تو حروف تہجی میں سے را کو پر پڑھا جائے گا، را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ ایک خا کو ہم نے پر پڑھا اور اب یہ را ہے اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے جہاں بھی آ جائے، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے را 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 را، اس کو را پڑھیں گے، را پڑھنا یا پھر دوسرے جو خا کو خا پڑھنا یہ کمزور ہے، اس کو را پڑھنا اور خا پڑھنا درست ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زا، زا زا زا، سین سین سین، سیٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد آتا ہے شین شین، صاد صاد صاد، ایسے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو آج ہم نے الف سے لے کر صاد تک کی مشق کی، تو آگے انشاءاللہ ضاد کے بارے میں یا طاء کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل آپ کو مکمل طور پر کلاس نمبر 2 میں آپ کو آگاہ کریں گے، چونکہ ضاد کا جو ہے اس کا ایک الگ قانون ہے، اس کا قاعدہ ہے، تو ضاد کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سے آپ کو پڑھائیں گے، جس میں صرف ضاد کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو سمجھائیں گے کہ بعض اس کو ضاد پڑھتے ہیں، بعض اس کو ضاد پڑھتے ہیں، تو ان میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کون سا ہمیں پڑھنا چاہیے اور کون سا طریقہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، یہ آپ کو بالکل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کلاس نمبر 2 میں آپ کو پڑھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے